تو یہ ہے صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 21۔ اس قسط کے آغاز میں دکھایا جائے گا کہ شام سے ایک قافلہ بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ لوگ حج کے سفر کے دوران سلطان نور الدین زنگی کے پاس آتے ہیں اور سلطان کی زمینوں سے گزرتے ہوئے قدس سے ہوتے ہوئے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ کی جانب جا رہے تھے۔ یہ قافلہ جانے سے پہلے سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تاکہ سلطان ان کے قافلے کی حفاظت کے لیے انتظامات کر سکیں، کیونکہ صلیبی پہلے ہی مسلمانوں کے حج کے قافلوں پر حملے کر چکے تھے اور اس پر اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بڑا نقصان ہوگا۔ اس پر سلطان نور الدین زنگی ان کی حفاظت کے لیے ایک لشکر ان کے ہمراہ بھیج دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ بادشاہ باربرین کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ وہ حج کی جانب جانے والے حاجیوں پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس معاہدے کے تحت شہزادی وکٹوریہ کو رہا کیا گیا تھا، جس کے بعد یہ لوگ ایک بڑے قافلے کے ساتھ قدس کی سرزمینوں کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں۔ جبکہ اسی دوران امیر منصور سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں حاضر ہو کر آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ آپ نے شہزادی وکٹوریہ کو کیسے ان کے حوالے کیا؟ انہوں نے نہ تو خلیل کو ہمارے حوالے کیا اور اسکلان بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور اب ہم کیسے اسکلان کو آزاد کرائیں گے جبکہ میرا بیٹا بھی ان کی قید میں ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے۔ سلطان، آپ نے یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے دیا۔ اس پر سلطان نور الدین زنگی کہتے ہیں کہ امیر منصور، آپ فکر مند نہ ہوں، ہم آپ کے بیٹے کو بچانے کے لیے راستہ تلاش کر لیں گے۔ جبکہ دوسری جانب حاجیوں کے قافلہ بڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف گامزن ہوتا ہے اور راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں کہ ایک عورت پانی بھرنے کے لیے جاتی ہے۔ اس کی پیٹھ پر ایک تیر آ کر لگتا ہے جس پر وہ زمین پر گر جاتی ہے اور پانی کا مٹکا بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی ہر طرف ہلچل مچ جاتی ہے۔ اسی دوران ہر طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ بچی بھاگ کر اپنی والدہ کی طرف جاتی ہے، لیکن اس کی والدہ وفات پا چکی ہوتی ہے، جبکہ صلیبی جنگجوؤں کا بڑا لشکر بے دردی سے حج پر جانے والے حاجیوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب امیر منصور سلطان سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے ہمارے ہاتھ سے یہ موقع جانے دیا اور آپ سے اس کا بدلہ لیں گے، جبکہ دوسری جانب گیلبر اپنے بھائی گیبریال کا بدلہ لینے کے لیے بے دردی سے حملے کر رہا تھا۔ اس نے پہلے سلطان صلاح الدین کے سپاہیوں کو گرفتار کیا، پھر حاجیوں پر حملہ کیا۔ اس حملے میں سلطان نور الدین کی طرف سے بھیجے گئے سپاہیوں کی تعداد ان کے حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ امیر منصور وہاں سے اپنے پڑاؤ چلا جاتا ہے اور اپنی بیٹی ثریا خاتون سے کہتا ہے کہ وہ صلاح الدین کا خیال اپنے ذہن سے نکال دے اور اب وہ زنگیوں سے بدلہ لے گا۔ وہاں حملے کی جگہ پر معصوم بچی زمین پر گری ہوئی ہوتی ہے، اس کی والدہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اس کے والد کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ اٹھ کر کہتی ہے کہ میرے والد کو چھوڑ دو۔ اتنے میں گیبلر اپنی تلوار نکال کر بچی کی جانب بڑھنے لگتا ہے اور بچی کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیتا ہے اور سب کو قید کر لیتا ہے اور بچی کو چھوڑ کر گیبلر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جبکہ یہاں سلطان نور الدین زنگی کے دیوان میں صلاح الدین ایوبی موجود ہوتے ہیں، جہاں انہیں خبر دی جاتی ہے کہ حاجیوں کے قافلے پر حملہ کر دیا گیا۔ یہ سن کر سلطان نور الدین زنگی خود پر قابو نہ رکھ سکے اور ڈگمگانے لگتے ہیں اور صلاح الدین انہیں سنبھالنے لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فوراً جاؤ اور پتہ کرو کہ کس نے حملہ کیا ہے۔ مجھے وہ شخص چاہیے جس نے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا۔ یہ حملہ ہماری ریاست کو داغدار کر دے گا، کیونکہ ان لوگوں کی حفاظت ہمارے ذمہ تھی۔ صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملے کی جگہ پر پہنچتا ہے۔ ہر طرف حاجی خون سے لت پت پڑے ہوتے ہیں۔ وہ ثبوت تلاش کرنے لگتا ہے، آخر یہ حملہ کس نے کیا؟ تو اسے وہاں پر ایک کلہاڑی ملتی ہے۔ گیلبر ہے، سامنے گاڑی سے گرنے کی آواز آتی ہے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں۔ جب وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں تو ایک چھوٹی بچی جسے محل میں بھی دیکھا گیا تھا، وہ ڈر کے مارے چھپ کر بیٹھی تھی۔ صلاح الدین اس کے قریب جا کر کہتا ہے، فکر نہ کرو، ہم تمہیں بچانے آئے ہیں، مجھے بتاؤ یہاں پر کیا ہوا تھا۔ وہ بچی سارا معاملہ بتاتی ہے۔ انہوں نے میری والدہ کو شہید کر دیا، میرے بابا کو پکڑ کر لے گئے اور سب کو مار دیا۔ صلاح الدین اس بچی کو لے کر محل واپس آ جاتا ہے۔ اس بچی کو سلطان نور الدین زنگی کے حوالے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے اور اس سارے معاملے سے آگاہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قسط نمبر 21 کا اختتام ہو جائے گا۔